اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ ڈرتے رہا کرو اللہ سے ولتنظر نفس اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے ما قدمت لغد کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے واتقوا اللہ اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر خوب آگاہ ہے بما تعملون جو تم کرتے رہتے ہو ولا تکونوا اور ان نادانوں کی مانند نہ ہو جانا کالذین نسوا اللہ جنہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو فانساہم انفسہم پس اللہ نے ان کو خود فراموش بنا دیا اولئک هم الفاسقون یہی نافرمان لوگ ہیں لا یستوی یکساں یعنی برابر نہیں اصحاب النار دوزخی و اصحاب الجنہ اور اہل جنت اصحاب الجنہ اہل جنت ہم الفائزون وہی کامیاب لوگ ہیں لو انزلنا اگر ہم نے اتارا ہوتا حاذ القرآن اس قرآن کو علی جبل کسی پہاڑ پر لرأیتہ تو آپ اس کو دیکھتے خاشعاً کہ وہ جھک جاتا متصدعاً اور پاش پاش ہو جاتا من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے وتلک الامثال اور یہ مثالیں نضربها ہم بیان کرتے ہیں للناس لوگوں کے لیے لعلہم یتفکرون تاکہ وہ غور و فکر کریں هو اللہ الذی اللہ وہی ہے لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں عالم الغیب جاننے والا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو والشہادہ اور ہر ظاہر چیز کو هو الرحمن وہی بہت مہربان الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے هو اللہ اللہ وہی ہے الذی لا الہ الا ہو جس کے سوا کوئی معبود نہیں الملک سب کا بادشاہ القدوس نہایت مقدس السلام سلامت رکھنے والا المؤمن امان بخشنے والا المہیمن نگہبان العزیز عزت والا الجبار ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا المتکبر متکبر ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک ہے عما یشرکون اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں هو اللہ وہی اللہ الخالق سب کا خالق الباری سب کو پیدا کرنے والا المصور سب کی مناسب صورت بنانے والا لہ الاسماء الحسنی سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں
یسبح لہ، اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ما فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، وہو، اور وہی العزیز، عزت والا، الحکیم، حکمت والا ہے۔ حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 28واں پارہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 18 تا 24 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ آگے آپ آ جائیں، اس طرف آ جائیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا، اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے منافقوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے، اور ہم تمہارے بارے کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ سن لو، اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر جی کڑا کر کے انہوں نے ان کی مدد کی تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ اے فرزندان اسلام، ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، یہ بڑے بزدل ہیں، کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تم سے جنگ نہیں کریں گے، جنگ کریں گے تو کلا بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ لے کر۔ ان کا اختلاف آپس میں بہت سخت ہے، تم انہیں متحد خیال کرتے ہو، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے پہلے ابھی اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین اور یہود کی مثال شیطان کی طرح ہے، جو پہلے انسان کو کہتا ہے انکار کر دے، اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب العالمین ہے۔ پھر ان دونوں شیطان اور اس کے چیلے کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی۔ آج کے درس میں اللہ کریم نے ایمان والوں کو آخرت کی تیاری کا حکم دیا، تقوی کا حکم دیا، اور اللہ نے ان لوگوں کی طرح نہ ہونے کا حکم دیا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اللہ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، اور اس کے آخر میں رب کریم نے اپنے مختلف اسماء گرامی کا ذکر کیا، اپنی شانوں کا ذکر کیا۔ اللہ کریم نے پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب آگاہ ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ یہود کے غدر اور عہد شکنی کی سزا اور منافقین کے مکر و نفاق کے ذکر کے بعد اب اللہ اس آیت میں ایمان والوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، انہیں نصیحت فرما رہا ہے، اے فرزندان اسلام، تقوی کو اپنا شعار بناؤ۔ اللہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ تقوی کو اپنا شعار بناؤ، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ ہوشیار ایسی راہ پہ قدم نہ اٹھے جس سے تمہارے رب نے روکا ہے۔ تقوی کی تعریف یہ ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ پہ نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روک دیا ہے، اور ایسی جگہ سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں جانے کا اس نے حکم دیا ہے، یہ تقوی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں فرمایا کہ تمہارا قدم ایسی راہ پہ نہ اٹھے جس سے تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے، اور اس کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی نہ ہو۔ جن کاموں کے کرنے کا رب نے حکم دیا ان کو تم نے کرنا ہے، اور جن سے روکا ان سے رک جاؤ، یہ تقوی ہے۔ نیز یہ بھی تاکید فرمائی کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا ذخیرہ تیار کیا۔ دیکھیں نا، دنیا کے لیے ہم کتنا کچھ تیار کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی ہوں، گھر اچھا ہو، رہائش ہو، گاڑی اچھی ہو، میرے بود باش اچھی ہو، ہر بندہ دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آخرت کی فکر کس کو ہے؟ وہ ہے اصل گھر۔ تو قرآن نے کہا آخرت کی تیاری کرو۔
جو شخص آج کی خوشیوں میں یوں کھو جائے کہ اسے کل کا ہوش نہ رہے، وہ دنا نہیں، وہ سمجھدار نہیں، بلکہ وہ ندان ہے۔ جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو جائے اور اتنا بدمست ہو، وہ اپنی آخرت کو بھول جائے، قبر کو بھول جائے، قیامت کا دن بھول جائے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کو بھول جائے، وہ بندہ عقل مند نہیں ہوتا، وہ بندہ بیوقوف ہوتا ہے۔ تم ایسا نہ کرنا، تم اللہ تعالیٰ کے حبیب کے غلام ہو۔ قیامت کے روز تمہاری شان نرالی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی کے گرد نور کا حالہ ہو، اس نورانی حالہ کے اندر تم 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہو۔ تب لطف ہے، دوبارہ پھر تقویٰ کے اللہ نے تاکید فرمائی اور بتا دیا کہ تم جو کچھ کام کرتے ہو تمہارا رب کریم اس سے خوب باخبر ہے۔ نیک اعمال کرو گے اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، ثواب دے گا، گناہ کرو گے تمہیں سزا ملے گی۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان نادانوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو، پس اللہ نے ان کو خود فراموش بنا دیا، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ بڑی ہی اہم حقیقت کی طرف بڑے دل نشیں انداز میں قرآن نے یہاں پہ متوجہ کیا ہے، بتایا جو خدا کو فراموش کر دیتا ہے یعنی خدا کو بھلا دیتا ہے، وہ صرف خدا فراموش ہی نہیں ہوتا، وہ خود فراموش بھی بن جاتا ہے۔ جو اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو، اللہ کی یاد سے دور ہو جائے، خدا کو بھول جائے، وہ صرف خدا کو نہیں بھولتا، اپنے آپ کو بھی بھلا دیتا ہے۔ اسے اپنے نفع و نقصان کا صحیح اندازہ نہیں ہوتا، وہ سوچتا ہے کہ یہ کام اس کے لیے مفید ہے، اس کی فارغ البالی یعنی خوشحالی کا سبب بنے گا، اس کی عزت کو 4 چاند لگائے گا، اس کے اقتدار کو استحکام بخشے گا۔ در حقیقت وہ کام اس کی ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ تاریخ انسانی میں اس کی 20 نے سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام جاری رکھا، یہ پیچھے بھی واقعہ مختلف جگہوں پہ ہم نے پڑھا ہے۔ فرعون نے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچے قتل کروا دیے تاکہ وہ ایسا بچہ پیدا نہ ہو سکے جو اس کے حکومت کا خاتمہ کر دے، لیکن یہی اقدام اس کی غیر مقبولیت کا سبب بنا۔ اللہ کی شان دیکھے نا، جس موسیٰ کو مارنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچے قتل کیے، اللہ نے اسی موسیٰ کے ذریعے فرعون کو تباہ و برباد فرما دیا اور اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ فرمایا بنی اسرائیل بھی ہمیشہ کے لیے اس سے متنفر ہو گئے، اپنی قوم میں بھی اس کی حیثیت ایک ظالم قاتل کی ہو گئی، تو گویا اس نے اللہ کو بلایا، اللہ نے اس نے اپنے آپ کو گویا بلا دیا۔ ابو جہل ابو لہب اس لیے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ ان کی چدراہٹ ختم ہو جائے گی، وہ قوم کے سردار ہیں، مسلمان ہونے کے بعد وہ اللہ کے رسول کے غلام بن جائیں گے۔ ان کی یہی دانش مندی ان کی بربادی کا باعث بن گئی۔ حضور کا کلمہ نہیں پڑھا لیکن ان کی تباہی کا باعث بنا، حضور کا کلمہ نہ پڑھنا، اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ ہر جگہ آپ کو یہ کلیہ کار فرما نظر آئے گا کہ جو شخص خدا فراموش ہوتا ہے وہ خود فراموش بن جاتا ہے۔ جو اپنے رب کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو بھی بلا دیتا ہے، وہ اپنے نفع نقصان کا بھی پہچان نہیں کر پاتا۔ اپنا خیر اندیش بھی وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی ذکر کی شمع کو روشن رکھتا ہے، جو اپنے رب کو یاد کرے، اس کے احکام پہ چلے، وہ عقل مند ہے، وہ کامیاب ہے۔ کس عمدگی سے اللہ نے ذکر الہی کی یہاں پہ رغبت دلائی ہے۔ پھر فرمایا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ برابر نہیں ہو سکتے دوزخی اور اہل جنت، اہل جنت ہی تو کامیاب لوگ ہیں، اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہیں، کیونکہ جنتی کامیاب ہیں اور جہنمی ناکام ہوں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اتارا ہوتا اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو آپ اس کو دیکھتے وہ جھک جاتا اور پاش ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔
اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ نے یہاں قرآن کی عظمت کو بیان کیا، یعنی پہاڑ کو اگر عقل و فہم عطا کیا جاتا اور پھر قرآن پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ بھی قرآن کی ہیبت و جلال کو برداشت نہ کر پاتا۔ وہ پہاڑ جو اتنا مضبوط ہے وہ بھی قرآن کی ہیبت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان جو ایک مشت خاک ہے اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایسے کلام کے مواعظ میں غور نہ کرے اور چشم فیض سے سیراب نہ ہو۔ اب دیکھیں نا ہماری آقا کی شان کیا ہے، وہ قرآن جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکے، جس کو زمین و آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ اللہ کا مقدس اور پرجلال کلام قلب مصطفیٰ کے اوپر نازل کیا گیا، ہمارے پیارے آقا کے دل اقدس کے اوپر اتارا گیا۔ اللہ کے حبیب نے اس قرآن کو برداشت بھی کیا، اس قرآن پاک کو یاد بھی کیا اور اللہ کے بندوں تک بھی منتقل فرمایا۔ یہ ہمارے آقا کی شان ہے۔ پھر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے ہر چھپی ہوئی ہر ظاہر چیز کا، هو الرحمن الرحیم، وہی بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان آخری آیات میں شرح و بسط کے ساتھ اللہ نے اپنی صفات جلیلہ اور صفات حمیدہ کا بیان کیا۔ اب یہ جو آخری آیات ہیں اللہ نے اپنی مختلف صفات کا ذکر کیا، اپنی شان و عظمت کا بیان فرمایا، یعنی جس خداوند کی عبادت، اطاعت اور فرما برداری کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ خدا کن کن صفات کمال سے متصف ہے، اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے اللہ کی شان توحید بیان ہوئی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات گرامی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں جو خدائی کے تخت پر جلوہ فرما ہو سکے، کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جو عبادت و پرستش کے لائق ہو۔ اگر کسی چیز میں کوئی کمال یا کمالات پائے جاتے ہیں اس میں نقائص و عیوب کی بھی کمی نہیں۔ جس شخص کے اندر خوبیاں ہوتی ہیں اس کے اندر عیب بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی اور نقص نہ ہو تو اس نقص سے تو اس کے سوا کوئی بھی منزہ نہیں کہ وہ ممکن ہے، یعنی اللہ کے سوا ہر شے ممکن ہے۔ ممکن کا معنی کہ پہلے نہیں تھا، اس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پھر نہیں ہوگا، تو اللہ کے سوا ہر چیز ممکن ہے، حادث ہے، حادث جو پہلے نہ ہو بعد میں بنے، فقط رب کی ذات ہے جو قدیم ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، باقی ہر شے ممکن ہے، حادث ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں بنا، تو یہ بھی اللہ کی شان ہے، وہی قدیم ہے، باقی سب حادث ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے یہاں پہ اپنی ایک اور دیگر صفات کے علاوہ اللہ نے صفت توحید بیان کرنے کے بعد اللہ نے صفت علم کا ذکر کیا۔ فرمایا اللہ کا علم ادھورا ناقص نہیں بلکہ وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، اللہ ان سب کو جانتا ہے اور ان کو بھی جانتا ہے جو ظاہر ہیں۔ ہمارے لیے چیز بعض اشیاء پوشیدہ ہوتی ہیں، بعض ظاہر، اللہ کے لیے سب ظاہر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ماضی بھی اللہ کے سامنے ہے، مستقبل بھی اس سے پوشیدہ نہیں، وہ رحمان و رحیم بھی ہے، اس کی رحمت بے انداز ہے، دنیا و آخرت میں اپنے بیگانے سب اللہ کے خانے نعمت کے اوپر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ سب کو دے رہا ہے جی، سب کو نوازتا ہے، کوئی اسے مانے نہ مانے، کوئی اسے رب مانے نہ مانے، کوئی فرما برداری کرے یا نافرمانی کرے، کوئی کافر ہو یا مسلمان، اللہ سب کو دیتا ہے۔ یہ اس کی شان رحمان ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ پھر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الملک سب کا بادشاہ، القدوس نہایت مقدس، السلام سلامت رکھنے والا، المومن امان بخشنے والا، المہیمن نگہبان، العزیز عزت والا، الجبار ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، المتکبر متکبر۔ یہ اللہ کی صفات قرآن بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ دیگر صفات بیان کرنے سے پہلے ایک بار پھر اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا۔ یہاں اللہ کے چند اسماء حسنہ بیان ہوئے،
اختصار کے ساتھ ان کے لغوی معنی بھی سماعت فرما لیں۔ ایک اللہ کا نام یہاں ذکر کیا گیا الملک۔ ملک کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، یعنی جو چاہے کرے، اس کے کسی فعل پر کسی کو اعتراض کی جرت نہ ہو، اسے بادشاہ کہتے ہیں۔ جو چاہے کرے، کوئی اس کے فعل کے اوپر اعتراض نہ کر سکے، یہ اللہ کی پہلی صفت ہے، وہ بادشاہ ہے۔ القدوس، قدوس کا معنی ہے جو ہر نقص سے منزہ اور ہر عیب سے پاک ہو۔ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں جی، عیب کا شائبہ بھی نہیں، یہ اس کی دوسرا اس کی صفت ہے۔ پھر فرمایا السلام، سلام کا معنی سلامت رکھنے والا، اے ذو سلام من النقائص، یعنی ہر قسم کی خامیوں سے محفوظ۔ اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے وہ اپنے بندوں کو آلام و مصائب سے بچانے والا ہے۔ مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اپنے بندوں سے پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ کریم۔ یہ اس کا ایک اور اس کی صفت ہے۔ پھر فرمایا المؤمن، مومن کا معنی ہے جی کہ اپنے انبیاء سے معجزات کا اظہار کر کے اللہ ان کی رسالت کی تصدیق فرماتا ہے، یا اپنے دوستوں کو عذاب سے امن دیتا ہے، یہ دونوں معنی درست ہیں۔ المہیمن کا معنی گواہ، اور اس کو بھی مہیمن کہتے ہیں جو کسی کو خوف سے امان دے۔ تو خوف سے امان دینے والا کون ہے؟ اللہ کریم ہے۔ دوسرا پھر آگے ایک اور صفت العزیز، زبردست، سب پہ غالب۔ اللہ سب سے زبردست ہے، سب سے پاورفل ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ ایک اور نام اللہ کا استعمال ہوا الجبار۔ جبار کا معنی ہے جی اپنی مخلوقات کے امور کو درست کرنے والا، اپنی مخلوقات کے معاملات کو صحیح فرمانے والا، ان میں ایسا تصرف کرنے والا جس میں فلاح اور بہبود ہوتی ہے، یعنی اپنے مخلوقات کے معاملات کی اصلاح کرنے والا۔ اس صورت میں یہ جبر سے مشتق ہوگا جس کا معنی اصلاح ہے۔ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر پٹی باندھ کے اسے درست کرنے کو عربی میں جبر کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جس کی سطوت کو برداشت نہ کیا جا سکے۔ جبار کا ایک معنی ہے زبردست، بڑی قوت والا، جس کی شان و شوکت ہیبت کو کوئی برداشت نہ کر سکے۔ المتکبر، جس کی عظمت و کبریائی انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے متکبر ہونا صفت ہے، اور مخلوق کے لیے یہ باعث مذمت ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جی المتکبر، اس کو بڑائی زیبا ہے، وہ ہر بڑائی کے لائق ہے، اور کسی انسان کے لیے تکبر کرنا جائز نہیں۔ سنے حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی، صحیح حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں زبان حضور کی ہوتی ہے اور کلام رب کریم کا ہوتا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنے رب سے روایت کر کے حضور نے بیان فرمایا، صحابہ سنو، اللہ کریم فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری۔ اللہ نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے، کبریائی عظمت میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت میری ازار ہے۔ ازار کا معنی ہوتا ہے تہبند، عظمت میرا ازار ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن نازعنی فی واحد منہما قسمتہ وقذفت فی النار، او کما قال، جو ان کو اوڑھنے کی کوشش کرے میں اس کی کمر توڑ دوں گا، اسے دوزخ میں پھینک دوں گا۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ کبریائی میری چادر ہے، مجھے لائق ہے بڑائی، اور عظمت میرا ازار ہے، میرا تہبند ہے۔ جس نے دونوں میں میرا مقابلہ کیا اور ان صفات کو خود لینے کی کوشش کی، میں اس کی کمر توڑ دوں گا، اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ مطلب اس کا یہ ہے اللہ کے سوا کسی کو زیبا نہیں کہ وہ کہے میں سب سے بڑا ہوں۔ تکبر رب کی شان کے لائق ہے، بڑائی اس کو زیبا ہے، اور کوئی انسان بڑائی نہیں کر سکتا، کوئی تکبر کا اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ تکبر رب کو ناپسند ہے، فقط اس کو زیبا ہے۔ پھر جی اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ان صفات و کمالات سے متصف ہے جن کو ان احمقوں نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے۔ کیا ان میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کو یہ خدا کا شریک بناتے ہیں، بت وغیرہ، یا ان میں سے کوئی یہ خوبی پائی جاتی ہے؟
جب ان کمالات کا ان میں شائبہ تک نہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا کتنی بڑی حماقت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ جو میری صفات ہیں کیا تمہارے بتوں کے اندر یہ صفات ہیں؟ نہیں ہیں، تو پھر یہ میرے شریک کیسے بن گئے، میرے برابر کیسے ہو گئے؟ اس لیے آخر میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان معبودان باطل سے پاک ہے جنہیں یہ نادان لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ پھر جی آخری آیت، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، وہی اللہ سب کا خالق، سب کو پیدا کرنے والا، سب کی مناسب صورت بنانے والا، خوبصورت نام اسی کے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اس کی تسبیح کر رہے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے اپنی مزید یہاں پہ صفات بیان کی۔ ایک صفت بیان ہوئی الخالق، خالق کا معنی ہے جی اندازہ کرنے والا، اور باریون اس اندازے اور تجویز کو عملی جامہ پہنانے والا۔ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا منصوبہ بھی بناتا ہے، تجویز بھی کرتا ہے، اندازے بھی مقرر کرتا ہے، اس لیے وہ خالق ہے، اور ان اندازوں کے مطابق انہیں پیدا بھی کرتا ہے، اس لیے وہ باریون ہے۔ اللہ ہر شے کا خالق بھی ہے اور اس کو باری بھی ہے، یعنی اس کو عملی جامہ پہنانے والا ہے، تدبیر بھی کرتا ہے، منصوبہ بھی بناتا ہے، پھر اس کو عملی جامہ بھی پہنا دیتا ہے۔ المصور، تصویر بنانے والا، اب یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے، تصویر بنانے والا، یعنی جس طرح اللہ چاہتا ہے ہر شے کی مختلف شکلیں بنا دیتا ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بدصورت، کسی کو کیسے، کسی کو کیسے، ان گنت انسان ہے۔ ذرا دیکھیے گا جی اللہ کس طرح انسان کی شکلیں بناتا ہے، ان گنت انسان ہیں لیکن کسی کی شکل کسی کے ساتھ ہو بہو نہیں ملتی۔ مکمل طور پہ مجھے بتائیں نا، کروڑوں انسان ہیں، اربوں انسان ہیں، لیکن ہو بہو کسی کی شکل نہیں ملتی، لازمی تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے نا جی، کون ہے جو اس طرح کے چہرے بنائے کہ وہ کروڑوں انسان ہوں لیکن آپس میں ملے نہیں؟ ہر پیدا ہونے والے انسان کے لیے الگ نقشہ، علیحدہ علیحدہ خد و خال بنا دینا اللہ کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے۔ پھر فرمایا اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہاں اللہ اس کے خوبصورت پیارے ناموں میں سے چند اسماء ذکر کیے گئے۔ حقیقت یہ ہے سارے خوبصورت نام اللہ کے ہیں جی، ہر خوبصورت نام رب کا ہے، ہر چیز اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزت والا، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ قوت و حکمت کا یہ امتزاج کتنا حسین و جمیل ہے۔ تو آج اللہ کی توفیق سے ہم نے سورۃ الحشر بھی مکمل کر لی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سورۃ الممتحنہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔